خواتین یوٹیوب کے چکر میں اولاد کی تربیت سے بھی غافل ہو چکی ہیں. اب بچے جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یا بچے جو ہے نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن خاتون یوٹیوب میں مصروف ہے، ماں یوٹیوب میں مصروف ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بچے کا بھی بچے کو میں نے بھی نماز سکھانی ہے، وضو سکھانا ہے، اس کو میں نے کوئی ادب آداب کی اخلاق کی بات سکھانی ہے، کوئی میں نے اس کو کوئی دینی کوئی کہانی سنانی ہے، کسی نبی کا اس کو قصہ سنا دوں، اس کو اپنے آپ سے مانوس کروں، اس کو محبت دوں، کوئی شفقت دوں. اللہ رب العزت نے جو ماں میں ممتا کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بچے کے ساتھ میں مصروف ہوں. ان سب چیزوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس ابھی اس کے لیے اہم اس کی یوٹیوب ہے، بس یوٹیوب پر میں مصروف ہے. تو یہ ایک بڑا افسوسناک رویہ ہے کہ خواتین بچوں سے غافل ہو کر تو یوٹیوب وغیرہ میں مصروف ہو جاتی ہیں. ایک فتنہ اس میں یہ بھی ہے کہ یوٹیوب وغیرہ میں غیر محرم مردوں کو دیکھا جاتا ہے بکثرت، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے پھر عورت کی دل کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے. یہ جہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، وہیں عورت کے دل کی معصومیت بھی ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ مرد کی بھی راز کی باتوں کو جاننے لگتی ہے، یا مرد کے بھی حسن کے معاملات کو سمجھنے لگتی ہے. پھر نعوذ باللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مردوں کو اپنے شوہر ہی ناپسند لگنے لگتے ہیں. اور جس مرد کے ساتھ 4 5 سال 10 سال بڑے پیار محبت والے گزرے، اور وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد لگتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ میرا شوہر کیا خوبصورت ہے. خوبصورت تو وہ فلانی فلم کا ایکٹر ہے، یا وہ فلانا جو ہے نا داعی وہ بڑا خوبصورت ہے، یا فلانا شخص وہ بڑا خوبصورت ہے. تو نعوذ باللہ وہ جو اپنے مرد کو دیکھ کر ایک قرار اور چین تھا کہ میرا مرد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی ہے، بڑا خوبصورت، وہ دل سے چھن جاتا ہے. اور یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ انسان بار بار غیر محرم مردوں کو دیکھتا ہے. مردوں کا معاملہ بھی یہی ہے، جو مرد بار بار غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، پھر اس سے اپنی محرم عورتوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی لذت اسے چھین لی جاتی ہے. لہٰذا مردوں عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر حیاس اور مناظر بھی ہوتے ہیں، ایک تو نا کہ غیر محرم مرد کو دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ پورے لباس میں ہے، بے حیائی والے مناظر بھی ہیں کہ کوئی عورت ہے تو اس کا لباس پورا نہیں ہے، مرد ہے تو اس کا لباس پورا نہیں ہے، رانیں اس کی ننگی ہیں، سینہ اس کا ننگا ہے، کمر اس کی ننگی ہے. بعض اوقات کوئی دو غیر محرم شخص ہیں، مرد ہے عورت ہے، تو دونوں مصافحہ کر رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، نازیبا مزاح کر رہے ہیں، یا اس قسم کی اور دیگر چیزیں ہیں. تو اس قسم کے حیاس اور کتنے سارے مناظر ہوتے ہیں، ڈانس کی ویڈیوز ہیں، اور اس قسم کی دیگر چیزیں ہیں. تو جب ان پہ نگاہیں پڑتی ہیں تو انسان کے دل میں کیا تقویٰ باقی رہے گا، کیا اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف باقی رہے گا، اور کیسے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے گا. یقیناً اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوششیں بے فائدہ ہیں. یہ خود ہی اپنے پاؤں پر کل ناڑی مارنے والی بات ہے، خود ہی اپنے دل کو سخت کرنے والی اور اپنے آنکھوں کو خشک کرنے والی بات ہے. ایک اس میں مفسدت یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر خود بھی ولاگنگ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جی دوسرے اگر یہ سب دکھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں دکھا سکتی؟ میں بھی تو دکھا سکتی ہوں، میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں یہ ہے. اور کئیوں کو نعوذ باللہ اس میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ گھر اجڑ گئے، طلاق ہو گئی، اور دیگر بہت سارے جو ہے نا تباہی و بربادی والے اور خاندانوں کے اجڑ جانے والے بہت سارے معاملات پیش آئے. ایسی کئی ایک مثالیں بھی موجود ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کفار سے مشابہت آنی شروع ہو جاتی ہے، فاسق فاجر عورتوں سے مشابہت آنے لگتی ہے کہ انسان جو ہے فاسق فاجر عورتوں کو دیکھتا ہے تو ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا رہن سہن، ان کا وضاقتہ، لباس، تراش خراش، یہ بڑی پیاری لگنے لگتی ہے، اچھی لگنے لگتی ہے. تو دل کرتا ہے کہ ان خواتین جیسا لباس پہنے، ان کی طرح اٹھیں بیٹھیں، ان جیسا ہمارا لائف سٹائل ہو، طرز زندگی اس طرح کا ہو. تو یہ بڑی مفسدت ہے. پھر غیر مسلموں کو، کفار کو جب دیکھا جاتا ہے، یا بے حیا عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، یا فلموں میں کام کرنے والی ماڈلز یا اس قسم کی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نفرت دل میں جس قسم کی ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی. ان کے لیے بڑا نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو چونکہ یہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، بڑے ہی یعنی ایک افسوسناک بھی بات ہے کہ بعض اوقات انسان ان کی کوئی ایسی بات سن لیتا ہے جو وہ اپنے دین، جو دین سے متعلق وہ بات کہتے ہیں، اور وہ بات درست ہوتی ہے، نیکی والی، تو انسان کہتا ہے ہم ان کو ایسے برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو دین کے متعلق جانتے بھی ہیں، اور دین کے متعلق فلاں فلاں بات بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. باتیں کر لینا کوئی کمال نہیں، کمال تو ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے. ایک طرف انسان فلمیں بنا رہا ہے، ایک طرف ایک مثلا خاتون ہے فلمیں بنا رہی ہے، کھلے گلے کے ساتھ، کھلے بالوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہے، ڈراموں میں آ رہی ہے، فلموں میں آ رہی ہے، یا اینکر ہے، یا ہوسٹنگ کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے. دوسری طرف وہ آ کر کہے کہ ہمیں تو اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے، یا معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے صحابی تھے، یا اماں عائشہ کی سیرت پر بات کر رہی ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق کوئی 2-4 بول رہی ہے، یا عمرہ کرنے کے لیے گئی، حج کے لیے گئی، تو اپنے جذبات بڑے جو ہے نا وہ خوبصورت پیرائے میں بیان کر رہی ہے جو دل کو چھو لینے والے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ کتنی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، ہم لوگ تو ایسے ان کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس سے انسان کے پیمانے بدل جاتے ہیں اور انسان کے دل میں ان لوگوں کے لیے ایسی نرمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جو کہ کسی صورت بھی جس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، اور جیسا ان کے متعلق شریعت چاہتی ہے کہ ہم ان کے متعلق دل میں نفرت رکھیں، وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھے، انسان جہاں ان کو سمجھا سکتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، یہ سب کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان ان کے ساتھ وہ جذبات رکھے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے متعلق، صالحین اور اولیاء کے متعلق رکھے جاتے ہیں، دیندار لوگوں کے متعلق رکھے جاتے ہیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے۔ تو خیر ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے متعلق پھر ان کے متعلق انسان نرمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان پھر ان کی مفسدت پر جس قسم کی تنقید کرنی چاہیے ان کے رویوں پر، اس قسم کی تنقید بھی نہیں کرتا۔